ایئر کموڈور ریٹائرڈ نوید یوسف صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لے کر آئے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں بلانے کا. نیو ٹیک سے آپ پچھلے سال بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی اس سے بالکل پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے، اور ماشاءاللہ ہر سال ہم بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے جو میک اپ والے لوگ ہیں، یہ ان کا کمال ہے. میں بھی دیکھ کے جب انہوں نے میرا میک اپ کیا تو میں بھی حیران رہ گیا کہ یہ واقعی میں ہوں. اچھا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا یار یہ تو واقعی بڑی سکل ہے ویسے. نہیں، یہ بہت بڑا ہنر ہے. اور یہ ہمارے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، ان کا اصل میں نام تو یاسین صاحب ہے، لیکن ہم انہیں محبت سے صادقین کہتے ہیں. ہاں، یہ میک اپ کے صادقین ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہنر بھی بہت ہے. بہت ہنر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے مجھے پروگرام میں آنے سے پہلے تیار کیا، تو جب ریکارڈنگ آئی تو میرے کو جانے والوں نے مجھے اسپیشلی مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کی تو لک ہی چینج تھی، یہ کس نے آپ کو کیا ہے؟ تو میں ابھی یاسین صاحب کا جا کے میں نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا. میں نے کہا کہ آپ سے اس وقت تو ملاقات اس کے بعد تو نہیں ہوئی، لیکن ابھی میں کرتا ہوں کہ واقعی یہ بہت بڑی سکل ہے ان کے پاس. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کا علاقائی کون سا ہے؟ علاقہ جمپل کہاں کیا؟ جمپل میری میرپور آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. صحیح. اور لیکن میرے والد صاحب آرمی میں تھے، تو جیسے آرمی آفسرز ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں، پورے پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جس دن وہ ریٹائر ہوئے اسی دن میں نے کمیشن حاصل کیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب وہ ریٹائر ہو کر اپنی ایک جگہ پر آئے اپنے میرپور میں واپس ریٹائرمنٹ کی زندگی، تو میں ایئر فورس میں کمیشن لے چکا تھا. اور وہاں سے پھر میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیا، اور وہ سفر ابھی تک جاری ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد ہماری پوسٹنگ ہو جاتی ہے. اب میری بھی ریٹائرمنٹ کے بعد الحمدللہ پچھلے 7-8 سال سے پھر میں راولپنڈی میں ہی بیسڈ ہوں. سر تو ہند کو پٹواری کبھی آپ نے میرپور میں، لیکن کیونکہ زیادہ عرصہ باہر گزرا تو اس وجہ سے وہ اس طرح یوز ٹو نہیں ہے، لیکن کیونکہ علاقہ ہے تو سمجھنے میں تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن بولنا ذرا تھوڑا. سر آج ہماری ایک مشکل تو آسان کریں. جی. مجھ سمیت بہت سب کو نہیں پتا کہ یہ نیو ٹیک اصل میں ہے کیا. جی میں یہ بتاتا ہوں کہ نیو ٹیک از بیسکلی ایبریویشن آف نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. اچھا، نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. یہ ایک اس لیے شاید لوگوں کو ابھی اس کا اتنا تعارف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پچھلے کوئی 7-8 سال ہوئے ہیں، اس سے یہ 7-8 سال میں ہی یہ اسٹیبلش ہوئی ہے. صحیح. لیکن ہمارا جو 7-8 سال کے اندر جو سفر ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ میں رہا ہے. صحیح. اور دیکھیں جب ایک یونیورسٹی کا تعارف کوئی کراتا ہے، جیسے کوئی بھی آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ تصور آتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے اس میں بیچلرز پروگرام چل رہے ہوں گے، پی ایچ ڈی پروگرامز ہوں گے، ماسٹرز پروگرام چل رہے ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں گے. اور یہ تصور ٹھیک بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 260+ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں. یہ یونیورسٹیاں بیچلر پروگرام سے ہی اوپر سٹارٹ کرتی ہیں. صحیح. 2018 میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے جب یہ سوچا کہ کوئی ایسا ادارہ ملک میں ہونا چاہیے جو ایک کمپلیٹ سلوشن پرووائڈ کرے، یعنی صرف بیچلرز، ماسٹرز، انجینئرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نہ پیدا کرے، بلکہ ایک بالکل بیسک سکل سے لے کر آگے چلے. صحیح. یعنی بیسک سکل کا مقصد ایسے ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور ہے. یعنی آپ یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک مزدور بھی کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یعنی وہ سکل بیسک لیول 1 کی سکل حاصل کریں. صحیح. یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے دنیا میں ایجوکیشن کے 8 لیولز ہیں. صحیح. 1 سے لے کر 5 تک جو ہے وہ لیول جو ہے وہ سکل کا لیول یا کنونشنل بلو انڈر گریجویٹ لیول ہے، اور لیول 6 از بیچلر لیول، لیول 7 از دی ماسٹر، اینڈ لیول 8 از دی بی ایچ ڈی لیول. صحیح. عام طور پہ یونیورسٹیز لیول 6 اینڈ ابو سٹارٹ ہوتی ہیں. نیو ٹیک ماشاءاللہ پاکستان کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے چارٹر میں ہے کہ اس نے لیول 1 سے لے کر لیول 8 تک کو کور کرنا ہے. صحیح. تو الحمدللہ پچھلے 8 سال سے ہم نے کافی دونوں سٹریمز میں، یعنی سکلز ڈیولپمنٹ میں بھی اور ہائر ایجوکیشن میں بھی بڑے اچھے ہم نے اپنی اچیومنٹس کی. صحیح. اچھا، یہ ٹیکنالوجی کا جب نام آتا ہے نا تو فوراً ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ مطلب کہیں ہم بم شم تو نہیں بناتے یونیورسٹی میں، بم بنانا سکھاتے ہیں. مطلب اکثر یہ ذہن میں آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کا، یا پھر تو ٹیکنالوجی کے اوپر اس کی جو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں
تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، اس لیے میں نے جی آپ سے. نہیں ایسے ہی ہے ایکچولی. دو اسٹریمز ہیں ڈفرینٹ، جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی دو اسٹریمز سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. صحیح. دنیا میں دونوں اسٹریمز علیحدہ علیحدہ تصور کی جاتی ہیں. اچھا جی یہ ٹیکنالوجسٹ علیحدہ ہوتے ہیں اور انجینئرز علیحدہ ہوتے ہیں. الگ ہوتے بیسک ان میں ہیں. فرق ڈفرنس کیا ہوتا ہے سر؟ یہ سائنٹسٹ نہیں ہوتے دونوں ہی؟ نہیں، سائنٹسٹ تو دونوں میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ پی ایچ ڈیز اور پی ایچ ڈی تو دونوں میں کیے جاتے ہیں. صحیح. لیکن بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ انجینئرنگ بیسکلی جو اورینٹڈ ہے ٹورڈز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اکیڈیمکلی زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے. صحیح. جبکہ جو ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی جو آلریڈی بلڈ ہو چکی ہوتی ہے اس کو انڈسٹری میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا پچھلی دفعہ سوری سر آپ کی بات وہ میں اس لیے بھی کہ تھوڑا باورچی خانے والی سائڈ پہ بھی ایک دم ذہن جاتا ہے. کارڈ بھی پڑا ہوا ہے سامنے، ہمارے راشد وڑائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مارکیٹنگ K2 کی مارکیٹنگ کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. سامنے تو بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن جب آپ گفتگو کریں تو ان سے سخت آدمی کوئی بھی نہیں ہے. تو مہربانی راشد وڑائی صاحب، یہ کارڈز بھی انہوں نے دیے ہوئے کہ جی بیچ میں آپ نے جو تعاون کنندگان ہیں ان کا آپ نے ذکر بھی کرنا ہے. شور بالکل. تو میں وہ بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کو، اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا کچن والی سائڈ سے ہو کے واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جی مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کمانڈور ریٹائر نوید یوسف صاحب. سر میں ہندکو میں لگا ہوا تھا، یہ جو وہ ادھر ہے نا سر عرب امارات میں بھی اور قطر میں بھی سعودی عرب میں بھی چھڑے بیچلر جو چلے جاتے ہیں، جو اپنی شادی کے غم کی وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ وہ کچھ کما کے لائیں گے اور تو وہ ان کو رہنا پڑتا ہے، خود کوکنگ کرنی پڑتی ہے، خود بنانا پڑتا ہے. تو آج ہم نے یہ ان کے لیے ڈش بنائی تھی. یہ آپ کی ویسے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا علاقہ بھی میرپور کا ہے جہاں پہ پوٹھواری بولی جاتی ہے. ویسے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا جب آپ دونوں ہندکو میں بول رہے تھے کیونکہ ہندکو اور پوٹھواری ایک ملتی جلتی زبان ہے اور کیونکہ ہمارے علاقے کی بھی یہی زبان ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی سر اس میں مٹھاس بڑی ہے، مٹھاس بہت زیادہ ہے اور تھوڑی بدتمیزی ہے. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا تو ہمارے یہاں تو یہ تو اوے عارفہ یہ اس قسم کی آواز آتی ہے. اب زکی ہیں تو اب زکی کو بلائیں اوے زکیہ. اب زکی کو جب عارف کو عارفہ تو زکی کو زکیہ تو یہ تو الٹ ہی ہو جائے گا کام. تسی نام بدلاؤ. لیکن اس میں بھی اپنائیت ہوتی ہے، اس میں بھی اپنائیت ہے. یہ ہمارے جو پرانے دیکھیں گاؤں کے لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو بلاتے تھے، ناموں سے کم بلاتے تھے اور اس طرح اور بڑی اپنائیت محسوس ہوتی تھی سر. اور بڑے نک نیم رکھے ہوتے تھے انہوں نے، او سلاٹیا اس قسم کے نام دے کے. تو بڑی محبت تو سر ہے. دنیا میں محبت کم ہو گئی ہے. ایران کا جو اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، ایک عظیم لیڈر سے جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ محروم ہو گئی. تو سمجھ نہیں آ رہی سر کہ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ دیکھیں. میں کوئی ڈیفنس اینالسٹ تو نہیں ہوں لیکن بہرحال جو ایک ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم کے طور پہ میں اپنی جو رائے دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا لاس ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ایران جو کہ پاکستان دنیا میں لیڈ کر رہا تھا اور کرنا بھی چاہیے اس کو اپنی ہسٹری اور اپنی اسٹرینتھ کے اوپر، ان کے ایک اتنے عظیم لیڈر کو آج جو ہے وہ ایئر اسٹرائک میں مار دیا گیا، میزائل اسٹرائک میں. تو اس کا تو بہت بڑا دکھ ہے اور یہ اور ایران کے لیے یہ بہت بڑا خلا ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑا خلا ہوگا، بلکہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ ایسے لیڈر کم پیدا ہوتے ہیں، بہت کم پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری بس دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور امت کو اور مسلمانوں کو یہ اسٹرینتھ دے کہ اپنی حفاظت کر سکیں اور اپنی حفاظت کرنا سیکھیں. آمین. بس سر یہ آج کا یہ رات جو تھی پوری امت مسلمہ پہ بڑی بھاری رہی. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں امن کی، ایک طرف بات کرتے ہیں سپر پاور کا. اس قسم کی حرکت کرنا تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ معیوب لگا کہ بجائے اس کے کہ وہ بڑا بھائی بن کے دیکھتا. لیکن سر کچھ بھی ہو، ایران، پاکستان، افغانستان، یہ جتنے بھی ملک ارد گرد ہیں جن کے بارڈرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر لیں چھٹکارا تو نہیں ہے ایک دوسرے سے. ایسے ہی ہے. آپ اپنے دیکھیں، آپ اپنی بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسائے نہیں تبدیل کر سکتے. جو اب ملک ہے وہ ہمسایہ ہی رہے گا. بے شک. اب بہتر تو یہی ہوتا ہے، آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ سارے ملک مل کر آپس میں
جو ہے وہ مل جل کے رہیں اور امن پھیلائیں. لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ٹیکنالوجی کی، جیسے ابھی میں نے بات کی، ٹیکنالوجی میں بہت دور ہیں. ہمارے پاس جب تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی کہ ہم دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں، اس وقت تک ہم ہمیشہ محکوم ہی رہیں گے. تو اس لیے ہمیں ایز اے نیشن بھی اور ایز اے مسلم بھی ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہی پڑے گا. اگر ہم اس سے پیچھے رہ گئے تو پھر یہی ہوگا کہ پھر ہم پوری دنیا سے مار کھاتے رہیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. اتفاق کرتا ہوں اور آج بھی آپ سے مل کے وہی تازگی محسوس کر رہا ہوں جو 2-3 سال سے ملتے ہوئے تازگی محسوس ہو رہی تھی. اور خدا کرے کہ اگلے سال پھر آپ سے ملاقات ہو یا اسی رمضان میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو. نہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور میرے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ میں اپنے یونیورسٹی کو بھی میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ تو میرے 2-3 سیشن پہلے ہو چکے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کے. اور بہت اچھا ہے کہ آپ رمضان میں یہ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے بچی نے نعت پڑھی، دیکھیں کتنی اچھی ماشاءاللہ پڑھی. اور یہ بڑی تیاری ریہرسل بھی ہوتی ہے. ابھی ہماری ایک اور بیٹی ہیں وہ شمائلہ، وہ بھی آئیں گی، آپ ان کو بھی سنیں گے. یہ لائبہ تھی. تو ماشاءاللہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو، بالکل، تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہماری یوتھ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح چینلائز کر دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا کی عظیم قوم بن سکتے ہیں. سر چائے پیتے ہیں آپ؟ سر بالکل خود پیتے ہیں. کبھی بنائی ہے آپ نے؟ خود کبھی کم ہی بنائی ہے. سر آپ بیچلر رہے نہیں ہیں؟ نہیں بیچلر، دیکھیں ہم تو بیچلر رہے، لیکن اس دوران بیچلر اس وقت تھے جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی. یعنی آپ پردیسی بھی نہیں رہے کبھی؟ نہیں پردیسی تو رہے، لیکن یہ ہے کہ جب جو عروج کا زمانہ ہوتا ہے ایک بیچلر شپ کا، اس میں ہم ٹریننگ میں اور ایئر فورس میں آ گئے تھے. تو وہ زمانہ آپ کو تیار، سارا کچھ تیار تھا. یہ اسلام آباد ٹی والوں کی طرف سے سر ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاہت سے بھری چائے. تو میں تھینک یو ویری مچ. آپ کی تشریف، بیٹھیں تشریف رکھیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ابھی مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، ورنہ کیمرہ مین کے ہاتھ میں اگر غور سے آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی اینٹ پکڑی ہوئی ہے، وہ ادھر ہی سے مارے گا. جی خواتین حضرات، چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں.